کہ وجہ اللہ ہی چہرے کی زیارت کی جتنی تڑپ ہے پوری طاقت کے ساتھ اتنی بلند صلوات تلاوت کریں۔ اجازت ہے جی میں نوکری کا آغاز کروں۔ دوست آتے رہیں گے، ہم اپنی نوکری کا آغاز کر رہے ہیں جی۔ 4 مصرے پڑھ کے نوکری شروع کرتے ہیں، آپ وہ سن لیتے ہیں تو مجھے پتہ لگے گا کہ مجھے کتنی جلدی نظم تک جانا ہے۔ توجہ ہے جی۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، تخلیق کردگار کی۔ میں صرف آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ مجھے دیکھیں تو میں بات کروں۔ تخلیق کردگار کی مختصر سا تعارف لیکن جامع اور مکمل۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے۔ میرے ساتھ پہلے دن سے یہی ہوتا ہے، جب میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے تب یاد آتا ہے کہ میں ملک صاحب کو کہوں گا ایک پکھا اتنے کتنے نزدیک لوا دے جے، وہ پھر مجھے پڑھتے پڑھتے یاد نہیں رہتا۔ تخلیق کردگار کی، لیکن چلو اب ایک کل کی ڈیوٹی رہ گئی ہے، مالک خیر کرے پھر اگلے سال یا قسمت یا نصیب۔ تخلیق لیکن اگلے سال ملک صاحب لگوا دینا ہے۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں تو یاد ہو گیا ہوگا یہ شعر پہلا۔ میں ایک دفعہ آخری دفعہ پڑھتا ہوں اور پھر چوتھا مصرع آپ کے دلوں پہ رکھتا ہوں۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے۔ اس کو اٹھا کے ہاتھوں پہ کرار نے کہا، عباس ہی بطول کے سجدوں کا جسم ہے۔ آپ صحیح ادھر آؤ آگے، اتنی پیچھے مجھے آپ کو دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ جو میرے مالک عباس کا نوکر ہے بولو حیدری۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے۔ اس کو اٹھا کے ہاتھوں پہ کرار نے کہا، عباس ہی بطول کے سجدوں کا جسم ہے۔ ایک کا اور پڑھتا ہوں، نظم چونکہ لمبی ہے میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر اس میں سے کوئی حصہ رہ گیا تو۔ آخری 4 مصرے پڑھ کے میں نظم شروع کر رہا ہوں جی۔ نگاہ تر بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں، ویسے تو معصوم کا فرمان ہے کہ جب ہم آل محمد کی فضیلت میں ایک شعر کہتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو 4 مصرے کہہ رہا ہوں اگر ان 4 مصروں کے بدلے میں مجھے کچھ 4000 گھر بھی جنت میں ملے نا تو میں لگے گا کہ نہیں کوئی گل برابر نہیں ہوئی جی۔ نگاہ تر بسانے کو، وہ مجھے پتا میں نے مالک سے ان مصروں کا بدل اللہ جی کیا لینا ہے۔ نگاہ تر بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں، تیری آغوش کی قدرت کا کل احساس میں لے لوں۔ کہا زہرا نے اے ام البنین کام کرتے ہیں کیا، میرا شبیر تو لے لے تیرا عباس میں لے لوں۔ آپ ہاتھ کھولیں گے تو آج کا دل کرے گا حیدری۔ نگاہ تر بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں، تیری آغوش کی گرمی کا کل احساس میں لے لوں۔ کہا زہرا نے اے ام البنین کام کرتے ہیں میرا شبیر تو لے لے، تیرا عباس میں لے لوں۔ ناظم ایک کہی میں نے اسی سال اور حالہ 5 محرم ایک میں نے علم پاک کی برآمدگی عشرے میں کروائی،
لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا حوصلہ نہیں ہوا ادھر پڑھنے کا. وہاں پہ میں نے اور منقبت پڑھ دی. آپ سے شروع کرتے جی، آپ سن لیں گے تو میں آگے کسی مجلس میں پڑھ دوں گا. بس اس موضوع کو بتانا نہیں کہ کیا ہے، اس تک جانا ہے. جی مالک سے کیا ہے؟ عنوان کی وسعت کو زمانے ہی عطا کر. جو عنوان ہے، عنوان کی وسعت کو زمانے ہی عطا کر، لفظوں کی جگہ تسبیح کے دانے ہی عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. عنوان کی وسعت کو زمانے ہی عطا کر، عنوان کی وسعت کو زمانے ہی عطا کر. 4 چیزیں میں نے مانگنی ہے جی، 2 میں نے مانگ لی ہیں، 2 اور باقی ہیں. 6 مصرے پہ آپ کو لگے گا کہ ساڈے ویر نے ٹھیک منگی نے. عنوان کی وسعت کو اگلا سال آگے، عنوان کی وسعت کو زمانے ہی عطا کر، عنوان کی وسعت کو زمانے ہی عطا کر، لفظوں کی جگہ تسبیح کے دانے ہی عطا کر، شبیر کی مرضی کے خزانے ہی عطا کر، شبیر کی مرضی کے خزانے ہی عطا کر. تو لوح کو کاغذ کے بہانے ہی عطا کر، تو لوح کو کاغذ کے بہانے ہی عطا کر. کیوں بھائی؟ زمانے مانگے، تسبیح کے دانے مانگے، شبیر کی مرضی کے خزانے اور لوح کو کاغذ کے بہانے. کیوں مانگ رہا ہوں؟ میں نے کہا دریا کو اٹھاتے ہوئے ایک پیاس کے بازو، دریا کو اٹھاتے ہوئے ایک پیاس کے بازو، لکھنے ہیں مجھے حضرت عباس کے بازو. اللہ اکبر. لالا جی ہاتھ اٹھا لیتے نا تو مجھے دعا میں لائس تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گئے. دریا کو اٹھاتے ہوئے ایک پیاس کے بازو، لکھنے ہیں مجھے حضرت عباس کے بازو. یہاں پہنچ کے اب سوچنا پڑتا ہے ان بازوؤں کی کہاں کہاں سے کون کون سی فضیلت نکال کے لاؤں. لو سنتے جاؤ. ان ہاتھوں نے ہر درد کا مرہم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے ہر درد کا مرہم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے توحید کا پرچم بھی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ہر بند پہ یہ پتا چلے گا کہ میں نے یہ کہیں کہ میں بسم اللہ کروں. میرا بیٹا آپ جیتے رہو میرا بچہ. ان ہاتھوں نے ہر درد کا مرہم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے ہر درد کا مرہم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے توحید کا پرچم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے امکان کا عالم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے ہر درد کا مرہم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے توحید، عقیدے سے داد چاہیے زبان سے نہیں چاہیے، ان ہاتھوں نے توحید کا پرچم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے امکان کا عالم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے لگتا ہے کہ آدم بھی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑا نہیں بولے انہوں لنگر نہ دیا جے حیدری. ان ہاتھوں نے ان ہاتھوں نے امکان کا اچھا جی آپ میرا بیٹا ادھر ہی بیٹھ جائے. ان ہاتھوں نے مولا خیر کرے سلامتیاں. ان ہاتھوں نے ہر درد کا مرہم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے توحید کا پرچم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے امکان کا عالم بھی بنایا، ان ہاتھوں نے لگتا ہے کہ آدم بھی بنایا. اور ان ہاتھوں کی عظمت کیا ہے؟ عباس کے ہاتھوں میں مشیت کی لکیریں، عباس کے ہاتھوں میں مشیت کی لکیریں، عباس کے ہاتھوں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کی دلیل آگے ہے. اس عباس کے ہاتھوں میں مشیت کی لکیریں، چاہے تو یہ افلاک کی پیشانی کو چیرے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مالک عباس کا نوکر بولے حیدری. سارے
سبحان اللہ. عباس کے ہاتھوں میں مشیت کی لکیریں، چاہیں تو یہ افلاک کی پیشانی کو چیریں. 3 مصرے بالکل خاموشی سے، پن ڈراپ سائلنس. میں تھے ملک صاحب سوئی سٹو تے آواز آوے، اتنی خاموشی. چوتھا مصرا اگر تو اتھوں اندروں آکھے نہ کہ نہیں بھائی بول تو پھر بولنا ورنہ رہن دینا ہے. اور کیا ہیں یہ میرے مالک عباس کے بازو؟ توحید کی تاثیر ہیں عباس کے بازو. توحید کی تاثیر ہیں عباس کے بازو. تقدیر کی تقدیر ہیں عباس کے بازو. توحید کی تاثیر ہیں عباس کے بازو. تقدیر کی تقدیر ہیں عباس کے بازو. انکار میں شبیر ہیں عباس کے بازو. مثلی، میں نے پہلے دن جو بات کی تھی، مثلی لا یبایع مثلا، حسین نے جو بیعت کا انکار کیا تھا، انکار میں شبیر ہے. توحید کی تاثیر ہے عباس کے بازو. تقدیر کی تقدیر ہے عباس کے بازو. انکار میں شبیر ہے عباس کے بازو. منہ بولتی تکبیر ہے عباس کے بازو. منہ بولتی تکبیر ہے عباس کے بازو. منہ بولتی، منت کر رہا ہوں اس بندے سے جڑا ہون تک ملک صاحب نہیں ہلیا. اشارہ نہیں کرنا، پتا تھے انہوں ہے نا کہ میں نہیں بولیا. او دے کے منت پہ کرتا میرا شیر مر جانا نہ بولیا تھے. انکار میں شبیر ہے عباس کے بازو. منہ بولتی تکبیر ہے عباس کے بازو. اور ان ہاتھوں کی کیا قدرت ہے؟ وحدت کا مقدر، وحدت کا مقدر انہی ہاتھوں پہ کھڑا ہے. یہ ہاتھ بتاتے ہیں خدا کتنا بڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ جیے میرا بچہ، آپ سلامت رہی. وحدت کا مقدر انہی ہاتھوں میں کھڑا ہے. وحدت کا مقدر انہی ہاتھوں پہ کھڑا ہے. یہ ہاتھ بتاتے ہیں خدا کتنا بڑا ہے. یہ ہاتھ بتاتے ہیں خدا کہ یہ ہاتھ سر دشت انا بانٹ رہے ہیں. یہ ہاتھ ہر مصرے کے بعد آئے گا، بانٹ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. لیٹ ہو گئے آج. یہ ہاتھ سر دشت انا بانٹ رہے ہیں. یہ ہاتھ سر دشت انا بانٹ رہے ہیں. راضی ہوں تو خالق کی رضا بانٹ رہے ہیں. مجھے وہ بندہ دنیا میں ڈھونڈ کے دکھاؤ جس پہ یہ ہاتھ راضی نہ ہو اور اللہ راضی ہو جائے. یہ ہاتھ سر دشت انا بانٹ رہے ہیں. راضی ہو تو خالق کی رضا بانٹ رہے ہیں. یہ ہاتھ ضرورت سے ثواب بانٹ رہے ہیں. یہ ہاتھ تو کٹ کر بھی خدا بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مالک اسلام ہے کہ صدقہ آپ کے بابا کو شفا عطا فرمائے. مجھے ان کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے. یہ ہاتھ سر دشت انا بانٹ رہے ہیں. راضی ہو تو خالق کی رضا بانٹ رہے ہیں. یہ ہاتھ ضرورت سے ثواب بانٹ رہے ہیں. یہ او میرا بچہ، او بیٹے، نا آپ نے نہیں بولنا. آپ اٹھو یہاں سے، اٹھو ادھر آؤ سامنے. ادھر آپ ادھر ہی رہو. آپ سے تو وہ بول رہا تھا. ادھر آؤ. اور جڑے دو میں گلاں کرتے سمجھو دو اکٹھے ہی اٹھ کے ادھر آن لگنے. آپ ادھر رہو. ارے یہ ہاتھ سر دشت انا بانٹ رہے ہیں. راضی ہو تو خالق کی رضا بانٹ رہے ہیں. یہ ہاتھ ضرورت سے ثواب بانٹ رہے ہیں. یہ ہاتھ تو کٹ کر بھی خدا بانٹ رہے ہیں. میرا دل ہے کوئی بندہ میری طرفوں اعلان کرے مجلس کے بعد باہر جا کے کہ نبیوں کے مقدر انہی ہاتھوں میں دھرے ہیں. نبیوں کے مقدر انہی ہاتھوں میں دھرے ہیں. کیوں؟ یہ ہاتھ ید اللہ کی طاقت سے بھرے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو میرے مالک عباس کے ہاتھ سے لے کے کھا رہا ہے، بولو حیدری. نبیوں کے مقدر انہی ہاتھوں میں دھرے. یہ ہاتھ ید اللہ کی طاقت سے بھرے ہیں. آگے چلیں.
یہ ہاتھ رسالت کی رضاؤں سے بنے ہیں. کسی کو تو بھائی جان اس بات کا لطف آیا ہی ہوگا, بزرگوں نے تو دعا فرمائی دی ہے. کس کس چیز سے بنے جی ہاتھ؟ یہ ہاتھ رسالت کی رضاؤں سے بنے ہیں. یہ ہاتھ مسیحا ہے, شفاؤں سے بنے ہیں. ہمارے گھروں میں یہ رواج نہیں, یار بچہ بیمار ہو گیا, شفا نہیں مل رہی, انہوں علم تھلے لے جاؤ. بڑی دیر سے بچہ بیمار ہے, شفا نہیں مل رہی, علم تلے لے جاؤ. اولاد نہیں مل رہی, علم تلے چلے جاؤ. مسئلہ ہے, علم تلے چلے جاؤ. رزق نہیں ہے, علم تلے چلے جاؤ. گھر نہیں ہے, عزت نہیں ہے, علم تلے چلے جاؤ. یہ ہاتھ رسالت کی رضاؤں سے بنے ہیں. یہ ہاتھ ایک ہی شے میں نے دیکھی ہے ممکنات کی تاریخ میں, چوتھے مصرے میں جو پڑھ رہا ہوں, مالک عباس کے ہاتھ دیکھیے گا وہ بنے کس شے سے. ان سے دوسری شے میں نے بنتی ملک صاحب کوئی نہیں دیکھی. یہ ہاتھ رسالت کی رضاؤں سے بنے ہیں. یہ ہاتھ مسیحا ہے, شفاؤں سے بنے ہیں. یہ ہاتھ تو تطہیر رداؤں سے بنے ہیں. یہ ہاتھ تو تطہیر رداؤں سے بنے ہیں. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں سے بنے. آہا آہا, آپ ہاتھ اٹھا دیتے تو مجھے اچھا لگتا. پروٹوکول ہے جی میرے مالک عباس کا. یہ علی 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 حیدری. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار لعنت بے شمار بے شمار. حیدری پورا پیکیج لعنت دا تھوڑے کھول صدقے جاؤں. مولا آپ کو سلامت رکھیں جی. مجھے یاد آ گیا انشاءاللہ کل اس عشرہ پاک کی آخری مجلس ٹھیک 2:30 بجے دن میں بشرط سے تو زندگی حاضر ہوں گا جی. پھر یا قسمت یا نصیب انشاءاللہ اگلے سال کا بھی اعلان میں کر چکا ہوں. 13 رجب 8 سے 9 بجے رات انشاءاللہ اسی بارگاہ میں جشن بادشاہ کا ہوگا جی. اس میں حاضری کے لیے بھی یہاں پہ حاضر ہوں گا. اور بھائی امان اللہ جی کتنے گئے ہو, آپ بیٹھے ہو, وہ بھی انشاءاللہ جمادی ثانی کا پہلا ہفتہ وہ رات کو, وہ تقریباً 9 بجے کے قریب 9:30 بجے اپنی حاضری ہوگی. اس میں بھی میں حاضری کے لیے یہاں پہ آؤں گا. آپ سارے تشریف لائیے گا جی. یہ ہاتھ رسالت کی رضاؤں سے بنے ہیں. یہ ہاتھ مسیحا ہے, شفاؤں سے بنے ہیں. یہ ہاتھ تو تطہیر رداؤں سے بنے ہیں. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں سے بنے ہیں. 2 ہاتھ ہیں میرے مالک عباس کے. ایک کام جڑا کیتا ہے نہ ہتھاں نے نہ باواں نے, ممکنات اچ کسے نبی کیتا ہویا تو میں دسیا جے. ان ہاتھوں کو زہرا نے نگاہوں میں رکھا ہے. ان ہاتھوں کو منت میں اشارہ نہیں کرنا, جنہیں ہاتھ انج بننے نے نا, اے مالک عباس دے ہاتھاں دا واسطہ کھول دیو ذرا. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں سے بنے ہیں. ان ہاتھوں کو زہرا نے نگاہوں میں رکھا ہے. ان ہاتھوں نے شبیر پناہوں میں رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہاتھ اٹھا دینا بھائی جان, آپ اٹھا دیں ہاتھ پلیز, آپ سے کہہ رہا ہوں. حیدری میں پریشان ہو جاتا ہوں جب بندہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں صدقے تے آج تے میں پڑھتا ہی اپنے مالک عباس سے ہاتھ پیا. ان ہاتھوں کو زہرا نے نگاہوں میں رکھا ہے. ان ہاتھوں نے شبیر پناہوں میں رکھا ہے.
اور یہ ہاتھ ہیں توحید سمندر کے کنارے. تسی ویکھدے جاؤ, تسی جیڑے پاسے اپنا ذہن لے کے جاؤ گے میں اگے کھلوتا جی. میں نے کہا یہ ہاتھ ہیں توحید سمندر کے کنارے, یہ ہاتھ ہیں شبیر کے مقصد کے سہارے. نبیوں کا قبیلہ یہاں جھولی کو پسارے, نبیوں کا قبیلہ یہاں جھولی کو پسارے. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں اور اپنی زندگی داؤں پہ لگا کے پڑھ رہا ہوں. جسے ڈر لگ رہا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے خالی ہے اٹھ کے چلا جائے, جڑا ببے گا ان ملک صاحب بولنا پائے گا. یہ ہاتھ ہیں توحید سمندر کے کنارے, یہ ہاتھ ہیں شبیر کے مقصد کے سہارے. نبیوں کا قبیلہ بھی یہاں جھولی پسارے, سب معاویہ زادے بھی انہی ہاتھوں نے مارا. شاباش. آپ ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. حیدری, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ یہ میری جان. آپ جی بھیا, یہ ہاتھ ہیں توحید سمندر کے کنارے, یہ ہاتھ ہیں شبیر کے مقصد کے سہارے. نبیوں کا قبیلہ بھی یہاں جھولی پسارے, سب معاویہ زادے بھی انہی ہاتھوں نے مارے. سب معاویہ زادے بھی انہی ہاتھوں نے مارے. تب نہیں آج تک, صرف آج نہیں, قیامت تک کے کام. اور یہ ہاتھ کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہاتھ منافق کو صدا کاٹ رہے ہیں. یہ ہاتھ منافق کو, یہاں علم نہ آئے, یہاں پہ علم نہ دیکھو, علم دیکھو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پہلے بار والے کہتے تھے, اب اپنے کہہ رہے ہیں علم دا کی فائدہ. یہ 10 لاکھ روپے دا علم لا دیتا ہے, یہ کسے غریب دی مدد ہو جانی سی, کسے غریب سیدزادی دی شادی ہو جانی سی. ایک قرآن میرے سر تے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں اس سیدزادی کو سیدزادی نہیں مانتا جو علم کے پیسے سے شادی کرواتی ہے. بولو, جڑا کو فتوہ لگے گا میں جھلن نو تیار ہوں, تسی بولو. وہ کون سی سادات ہے جو علم کے پیسے سے؟ آپ جیو. حیدری, میں پہلے باہر لے نو جواب دئی دسی, ہوں سانو گھروں شروع ہو گئے. اتنا بڑا علم لگا دی ہے, ایڈا اچھا علم لانے دا کی فائدہ؟ کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دو, بھوکا ماتمی کوئی مومن روٹی کھائے. اس علم کا عباس کو کیا فائدہ؟ وہی فائدہ ہے علم کا عباس کو جو تیرے بکروں کا اللہ کو فائدہ ہے. تیرے بکروں کا اللہ کو کیا فائدہ؟ تیرے لاکھوں روپے کے حج کا اللہ کو کیا فائدہ؟ فائدہ نہیں دیکھنا جی کرا بے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار. حیدری, میں صدقے جاواں, اس سوچ نے حرمت سادات پامال کر کے رکھ دی. نہ ایسی کوئی سیدزادی ہے ہی نہیں جنہوں بندہ جا کے کہ میں نے علم لگوانا تھا وہ نہیں لگوا رہی ہے, آپ کے جہیز کے لیے پیسے لائے ہوں. نہ ممکن ہی نہیں. تو جڑی رکھ لوے وہ سیدزادی کوئی نہیں. مومن بھوکے مردے پہن, ماتمی بھوکے مردے پہن, ایڈا وڈا انہوں نے علم لوا دیتا ہے. راشن, یہ جی میں نے علم لگوانا تھا وہ علم نہیں لگوایا, وہ میں نے نا 20,000 کا علم کر دی ہے, باقی 9,80,000 روپے کا راشن مومنہ چ ونڈ رہا میں. اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جسے پتا چل جائے کہ یہ علم کے پیسوں کا راشن ہے اور وہ لے کے رکھ لے, اور اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں جو علم کے پیسوں کا راشن دے. حق یہ ہے اگر کسی ماتمی کو کوئی جا کے کہ یہ علم کے پیسوں کا راشن لایا ہوں, علم میں نے سستا کر دیا ہے, باقی پیسوں کا راشن, اسے چاہیے وہ کہ تو یہ اٹھا کے لے جا, تو 10 لاکھ کا علم لگوا, روٹی میں علم والے سے مانگ لوں گا.
جسے جسے علم والا دے رہا ہے وہ بولے باقی رہنے دو حیدری. تو علم لگا. ایسا ہی نہیں حق بھائی جان. تو علم لگا, میں روٹی علم والے سے مانگ لوں گا, تو ایڈا میرا تدین نہ کر. یہ ہاتھ ہیں توحید سمندر کے کنارے, یہ ہاتھ منافق کو صدا کاٹ رہے ہیں. یہ جو کاٹتا ہے نا یہ ہاتھ, یہ بڑا شدید کاٹتا ہے. یہ ہاتھ منافق کو صدا کاٹ رہا ہے. یہ ہاتھ ہیں توحید سمندر کے کنارے, یہ ہاتھ ہیں شبیر کے مقصد کے سہارے. نبیوں کا قبیلہ بھی یہاں جھولی پسارے, سب ماویہ زادے سب ماویہ زادے بھی انہی ہاتھوں نے مارے. یہ ہاتھ منافق کو صدا کاٹ رہا ہے, اور یہ ہاتھ ہی بیعت کا گلا کاٹ رہا ہے. بجان تین بند اور پڑھتے جی. یہ ہاتھ منافق کو صدا کاٹ رہا ہے, یہ ہاتھ ہی بیعت کا گلا کاٹ رہا ہے. اور جی تو جو میری طرف رکھے کوئی نہیں, آپ میرا بیٹا بیٹھ جائے. جانا آپ نے, جانا آپ نے, چلے جائیں آج, کوئی مسئلہ نہیں. آؤ آپ توجہ رکھیں. کیا ہے جی؟ چاہیں تو یہ ظلمت کے شجر کاٹ کے رکھ دے, اختیار ہے جی. چاہیں تو یہ ظلمت کے شجر کاٹ کے رکھ دے, چاہیں تو یہ جبریل کے پر کاٹ کے رکھ دے. آہا آہا آہا, ہاتھ کھولیں گے تو داد کو دل کرے گا بھائی جان. چاہیں تو یہ ظلمت کے شجر کاٹ کے رکھ دے, چاہے تو یہ جبریل کے پر کاٹ کے رکھ دے. اتنا حساس مصرع ہے, پڑھوں گا آہستہ, 5 بندے تے بولن گے نا جی. چاہیں تو یہ ظلمت کے شجر کاٹ کے رکھ دیں, چاہیں تو یہ جبریل کے پر کاٹ کے رکھ دیں, چاہیں تو یہ حوروں کے بھی سر کاٹ کے رکھ دیں. اللہ اکبر. اس ہاتھ دی رسائی دیکھو کتنے تک کے. چاہے تو یہ ظلمت کے شجر کاٹ کے رکھ دیں. ابھی تک داد ہوئی ہے 3 مصروں پہ سید, اب مجھے چوتھے پہ تائید چاہیے. چاہے تو یہ ظلمت کے شجر کاٹ کے رکھ دے, چاہے تو یہ جبریل کے پر کاٹ کے رکھ دے, چاہے تو یہ حوروں کے بھی سر کاٹ کے رکھ دے, چاہے تو امیہ کے بھی سر کاٹ کے رکھ دے. ہاتھ نہیں باندھنے یار, ہاتھ رہا تیری خیر ہو. چاہے تو امیہ کے پسر کاٹ کے رکھ دیں, چاہے تو امیہ کے پسر کاٹ کے رکھ دیں. یہ تکلیف کیا ہے آخر؟ یہ ہاتھ کسی کو کہتا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کسی کو چھیڑتا ہے, کسی کو پکڑتا ہے, کسی کے گریبان میں جاتا ہے, کسی کو کچھ کہتا ہے, نہیں. پھر بھی تکلیف کیوں ہے؟ دیکھو انہیں لگتا ہے, دیکھو انہیں لگتا ہے کوئی شیر کھڑا ہے. دیکھو انہیں, دیکھو انہیں لگتا ہے کوئی شیر کھڑا ہے, اور یہ ہاتھ ہے غازی کے یہی خوف بڑا ہے. بس یہ جب عباس کا لفظ ان کے ذہن میں آتا ہے نا, انہاں دی ماں مر جاندی ہے. علی علی آگے چلے جی. یہ ہاتھ ہیں یہ ہاتھ ہیں عباس کے, یہ خوف بڑا ہے. عباس کے بازو ہیں کہ جنت کا پتہ ہے. ہائے ہائے, میں نے کہا ہے نا آپ اپنی سوچ کو دوڑائیں, جتنے تک جاؤ گے کہ میں کھلوتا جی. عباس کے بازو ہیں کہ جنت کا پتہ ہے. یہ بند اور اس کے بعد ایک بند اور پڑھ رہا ہوں. عباس کے بازو ہیں کہ جنت کا پتہ ہے, عباس کے بازو ہیں کہ مینار خدا ہے,
عباس کے بازو ہے کہ وحدت کا عصا ہے، عباس کے بازو ہے کہ کل کرب و بلا ہے، عباس کے بازو ہے کہ کل کر جو علم آج آخری دیکھا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ یا کسی کے گھر کی چھت پہ یا کسی نے کسی تصویر میں، کسی اشتہار میں، کسی پوسٹر میں، کسی بینر پہ جو آخری علم دیکھا ہے اسے ذہن میں رکھو. میں شعر پڑھ رہا ہوں. عباس کے بازو ہے کہ کل کرب و بلا ہے اور حال من کے تعاقب میں یہی محو سفر ہے. حال من، وہ جو حسین نے کہا تھا، حال من کے تعاقب میں یہی محو سفر ہے اور یہ ہاتھ بتاتے ہیں کہ شبیر ادھر ہے. آہا، جدھر غازی کا ہاتھ ہے ادھر ہی حسین ہے. بولو حیدری. حال من کے تعاقب میں ہی یہ محو سفر ہے. یہ ہاتھ بتاتے ہیں کہ شبیر ادھر ہیں. اور اس ہاتھ نے آدم کو پذیرائی عطا کی. آخری بند بھائی، آخری بند، مجھے مصائب پڑھنا ہے. اس ہاتھ نے آدم کو، ہاتھ ذہن میں ہے جی جڑے، اچھا ہاتھ کھڑا کرو جس کے ذہن میں یہ ہاتھ نہیں ہے. ادھے مجمع ہاتھ کھڑا کر دو، تھوڑی خیر، تھوڑا اٹینٹیو ہو کے بیٹھتے ذرا توجہ کر کے، ٹھیک ہے. اس ہاتھ نے آدم کو پذیرائی عطا کی، اس ہاتھ نے نوح کو بھی توانائی عطا کی. ورنہ اتنے طوفان میں کشتی بغیر طاقت کے نہیں نکلتی. اس ہاتھ نے آدم کو پذیرائی عطا کی، اس ہاتھ نے نوح کو بھی توانائی عطا کی، اس ہاتھ نے یعقوب کو بینائی عطا کی، اس ہاتھ نے عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی. میں نے جان بوجھ کے یہ بھائیجان شعر آخر پہ اس لیے رکھا کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جس کا ہاتھ میرے مالک عباس کے ہاتھ کی فضیلت کو سلام نہ کر سکے. اس ہاتھ نے یعقوب کو بینائی عطا کی، اس ہاتھ نے عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی. ہاں تخت سلیمان پہ یہ تاج پہ یہ تھا، ہاں تخت سلیمان پہ یہ تاج پہ یہ تھا، توحید کے پردے میں بھی معراج پہ یہ تھا. اللہ کرے شیعہ نہ ہوگا جدا ہاتھ نہیں اٹھیا. باقی بولو حیدری. ہاں مولا تو سارے اپنی نسلوں دے نال آباد رکھیں جی. توحید کے پردے میں بھی معراج پہ یہ تھا. اس ہاتھ کی کوئی چھوٹی عظمت تو نہیں نا جی. آخر اس ہاتھ پہ، اس بازو پہ علی کی بیٹیوں کو مان تھا. میں شاید ابھی آدھی نظم چھوڑ گئے ہوں جی، صرف اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں مصائب 2 لفظ زیادہ پڑے جائیں گے جی. اتنا بڑا مان ہے عباس علی کی بیٹیوں کا کہ جو سیدزادیاں ماں کی قبر پہ بھی آدھی رات کو جاتی ہیں، وہ صرف عباس کے آسرے پہ جنگلوں میں آ گئی ہیں. سبحان اللہ. بھائی جناب بیٹھ جائیں تو میں بات کروں گا نا جی، پلیز مہربانی، مصائب میں نہیں. باوضو کھڑا ہوں، مجھے مولا عباس کے ذکر کی قسم ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس سے آگے قسم میرے عقیدے میں ہے کوئی نہیں. مالک کی قسم کھائی ہے، کلمے کی قسم کھائی ہے، قبر حسین پہ کھڑا ہوں. اتنی ساری معتبر چیزوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں جو 9 لاکھ آیا تھا نا، وہ حسین کے لیے نہیں، عباس کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنہوں نے ہائی نہیں کی نا، جنہوں نے بھائیجن جنہوں نے ہائی نہیں کی وہ گھر جائیں، مطالعہ کریں. یزید حرام زادے نے کم از کم 36 زیادہ سے زیادہ 54 ریاستوں کے حکمرانوں کو جو خط لکھا ہے، ہر خط میں آپ کو یہ جملہ پڑھنے کو ملے گا. اس نے کہا تھا تمہارے علاقے میں جتنے کرائے کے قاتل، جتنے مشہور زمانہ بدمعاش، جتنے وحشی اور درندہ صفت جنگجو ہیں، ان سب کو میرے پاس بھیجو. میں ایک لشکر بنا رہا ہوں کیونکہ میری جس سے جنگ ہے اس کے بھائی کا نام عباس ہے.
اللہ اکبر. آپ یہ کیپ اتار دیں گے بھائی جان, مصائب میں سر نہیں ڈھانپتے. میری جس سے جنگ ہے نا, اس کے بھائی کا نام عباس ہے. ایک مان جو حسین کو تھا عباس پہ, وہ سناتا ہوں پھر میں بات شروع کرتا ہوں. جب بظاہر آخری وقت ہے نا آپ کے مالک عباس کا, تو حسین آئے ہیں بھائی کے قریب. حسین نے ایک بات کی ہے, ایک شعر مجھے یاد ہے کہ مرزا دبیر کا. وہ فرماتے ہیں جب حسین عباس کے قریب پہنچے نا, جب سرکار نے زین چھوڑ دیے, تو حسین آئے ہیں. حسین نے عباس کا سر یوں اپنی گود میں رکھا ہے. جو حالت تھی وہ میں پڑھوں گا تو یا میں مر جاؤں گا یا آپ میں سے کوئی مر جائے گا. میں آپ کو ایک شعر مرزا دبیر نے لکھا ہے, خدا دی قسم اس قیامت ڈھا دیتی, قیامت تک دے شیاں سے. وہ فرماتے ہیں کس منہ سے کوئی آہی تقریر نکالے, ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا خیال ہے ابھی تک بندوں کی امان اللہ جی دی ہائے نہیں نکلی, اور ذہنی طور پہ مجلس ہے ہی نہیں. کس منہ سے کوئی آہی تقریر نکالے, ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے. اب آپ خود سوچئے گا کیا عالم ہوگا. حسین پہنچے, حسین نے ایک اتنی درد بھری بات کی ہے نا, تڑپ گیا وفا کا پروردگار. حسین فرماتے عباس تو نے شہید ہو جانا نا, اور تیرے شہید ہونے کے بعد 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی. سب کو جاننے والا میرا بادشاہ عباس نہ سوال کرتا تو میرے آپ تک بات کیسے آتی. مولا کون سی؟ حسین رو کے فرماتے عباس پہلی تبدیلی یہ کہ جو آنکھیں تیرے ڈر کی وجہ سے جاگا کرتی تھیں اب مطمئن ہو کے سویا کریں گی. جو تیرے خوف کی وجہ سے جاگا کرتی تھیں وہ اب مطمئن ہو کے سویا کریں گی. اور جو آنکھیں تیری موجودگی کے احساس کی وجہ سے سکون سے سویا کرتی تھیں اب وہ قبر کی رات تک سو نہیں پائیں گی. اب ان آنکھوں کو سونا اور نیند نصیب نہیں ہوگی. میں بڑی دیر سوچتا رہا کیسے یہ ممکن ہے, کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی دیر بندہ جاگتا رہے. میں امان اللہ جی میں تاریخ کا سفر کرتا 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 اس لمحے میں آیا ہوں جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ بھائی جان مدینے کے باہر آ کے رکا ہے. تب علی کی چھوٹی بیٹی نے مدینہ کی سرحد پہ کھڑے ہو کے ایک مرثیہ کہا ہے. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ایک مرثیہ کہا, اس کا ایک شعر سناتا ہوں. بی بی رو کے فرماتی یا مدینہ جدنا لا تقبلینا ومن سحر اللیالی قد عمینا. اے نانا محمد کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا, کیوں ہم اتنی راتیں جاگے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. عباس کے بعد ہم اتنا جاگے ہیں ہماری آنکھوں کو نظر آنا بند ہو گئے. اللہ اکبر. بڑا ہی کوئی وکھرا جا خدا دی قسم ترسے علی دیاں دھیاں دا تواڈے تے. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو فضائل علاقہ سنتا ہے وہ مصائب نہیں سنتا, جو مصائب سنتا لالا جی وہ فضائل نہیں سنتا. لیکن تواڈے تے کوئی بڑا ہی کرم ہے بھی آل محمد دا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. ایک لمحہ ایسا آیا جب سرکار فضل نے بابا کو کہا بابا عباس میری اماں کہہ رہی ہیں جتنی بھی مصروفیت ہے سب چھوڑ کے لمحوں کے لیے خیمے تشریف لائیں. سرکار عباس جیسے ہی خیمے آئے آگے منظر کیا دیکھتے ہیں, سیدہ لبابہ سلام اللہ علیہا سر سے پاؤں تک برقعے میں ملبوس, ہاتھ میں ایک سامان کی چھوٹی سی گٹھڑی, ہاتھ بندھے ہوئے, سر جھکا ہوا, آنکھوں سے آنسو یوں ٹپک ٹپک کے زمین پہ گر رہے ہیں. عباس نے دیکھا ہے لبابہ کہاں کی تیاری ہے. بی بی سر جھکا کے آہستہ سے فرماتی ہے عباس میں نے جتنا وقت آپ کے گھر میں گزارا ہے مالک میں نے جتنی آپ کی خدمت کی ہے میں نے اس کا اجر نہیں مانگا. آج پہلا اور آخری اجر مانگنا چاہتی ہوں, اور اجر ساری زندگی کی نوکری کا یہ ہے کہ اس فوج میں سے رستہ بنا کے مجھے کبھی نانا کبھی بابا علی کی قبر پہ چھوڑائیں, میں آپ کی انتہائی شکر گزار رہوں گی. تڑپ کے عباس نے کہا ہے علی کی بیٹیاں بھی کربلا میں ہیں, علی کی دوسری بہویں بھی کربلا میں ہیں. لبابہ اور تو کسی نے نہیں کہا کہ مجھے کربلا چھوڑو. میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں, اللہ کرے شیعہ نہ ہو سید جو ہائے نہ کر سکے ملک صاحب. علی کی بہوؤں اور بیٹیوں نے تو نہیں کہا. لبابہ فرماتی ہے عباس جو حالات میرے ہیں نا معذرت کے ساتھ نہ علی کی کسی بیٹی کے ہیں نہ علی کی کسی دوسری بہو کے ہیں. عباس
عباس نے کہا لبابہ خیریت؟ بی بی کہتی ہے اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں گے میرے کہ کربلا میں ہم آل محمد کے کل 120 خیمے ہیں، ان 120 خیموں میں حسین کی بیٹی خالی جام لے کے 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے۔ شاباش، جس کا آنسو نہیں آتا وہ ہائے کر دے، ہائے بھی آپ کی یہ درج ہو جائے گی۔ ہر خیمے میں 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے۔ ہر مرتبہ آ کے کہتی تھی چچی 2 گھونٹ پانی مل جائے، میرے اصغر کی مٹھیاں بند ہو گئی ہیں، میرے اصغر کی زبان خشک ہو گئی ہے، چچی اگر مجھے پانی مل جائے میرا اصغر بچ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی سیدہ میں اور مولا عباس میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر حسین کی بیٹی خالی جام لے کے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک لفظ کہوں اگر وصول کریں کو 4 5 10 ماتمی لفظ کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ، یہ خیمے کا دروازہ ہے، بی بی نے دیکھا حسین کی معصومہ بیٹی خالی جام لے کے پھر آ رہی ہے۔ سیدہ نے اپنے آپ کو سرکار وفا کے پیچھے چھپایا، آہستہ سے کہا عباس مولا یا حسین کی بیٹی کو پانی لا دے یا مجھے ایسی جگہ پہ چھوڑائیں جہاں میں حسین کی بیٹی کو نہ دیکھ سکوں، کیونکہ مجھ سے بار بار کربلا کی بطول خالی لوٹتی نہیں دیکھی جاتی۔ کسی کے دل تک تو میری بات گئی ہوگی نا؟ بادشاہ میں بار بار کربلا کی بطول کو خالی لوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ایک لفظ ہے اکیلے رونے کے لیے۔ حسین کی بیٹی آئیں، سیدہ نے ابھی کوئی بات نہیں کی، ملک صاحب ابھی سیدہ نے کوئی بات نہیں کی، یا سرکار وفا آگے بڑھے ہاتھ باندھ کے، وفا کا خدا حسین کی بیٹی کے آگے۔ عباس فرماتے معصومہ آپ کو اصغر کے لیے پانی چاہیے؟ جی چچا۔ بی بی پانی لانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری مجبوری ہے، آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے۔ آپ کے بابا اجازت دے دے لمحوں کا کام ہے، پانی آ جائے گا۔ بابا کی اجازت کا ہائے کرے آجائیں بھی کم از کم میرے کنہ تک تھوڑی ہائے آ جائے۔ آپ کے بابا بی بی اجازت نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ بابا کی اجازت کا لفظ آیا، بی بی نے یوں چچا کے چہرے کی طرف دیکھ کے بڑے یقین بھرے لہجے میں سیدہ نے کہا چچا اگر صرف اجازت کا مسئلہ ہے نا تو وہ آپ پریشان نہ ہوں، اجازت آپ کو میں لے دوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بابا میری ٹالتے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، کسی تک تو میری بات گئی ہے۔ چچا آپ کو پتا ہے بابا نے آج تک میری نہیں ٹالی۔ حسین کا سالار مالک عباس نے کہا اگر اجازت کی ذمہ داری آپ لیتی ہیں تو پھر بی بی علم بھی آپ پکڑائیں، مشک بھی آپ پہنائیں، علم بھی آپ تھمائیں، مشک بھی آپ پہنائیں۔ مالک عباس نے سیدہ کے ہاتھ سے علم لیا۔ اب سرکار کا قد ہے دراز، معصومہ کا قد ہے چھوٹا۔ بی بی نے کہا چچا آپ کے شانے تک میرا ہاتھ نہیں جاتا، اگر کربلا چلے جاؤ ذہنی طور پہ تو ہائے کرنا۔ بی بی نے علم تھمایا، کندھا اونچا تھا، مالک نے اپنے گھٹنے کربلا کی خاک پہ ٹیکے۔ بی بی نے اپنی ایڑیاں اٹھائیں لیکن ہاتھ نہیں پہنچا۔ بی بی نے کہا چچا تھوڑا جھکنا، چچا تھوڑا جھکنا، چچا تھوڑا جھکنا۔ تاریخ کہہ رہی ہے جھکتے 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 عباس اتنا جھکے کہ غازی کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ لگے۔ غازی کے دونوں ہاتھ حسین کی بیٹی کے قدموں پہ آئے۔ دور کھڑے شریکت الحسین اور حسین نے دیکھا، دونوں کی ایک ساتھ آواز آئی عباس ہم تیرا کون کون سا قرضہ اتاریں گے، او غازی ہم تیرے پہلے ہی بڑے ہون تو سہائی کی تھی، اب آپ روئے ہیں جیسے آپ پہ کرم ہے علی کی بیٹی کا۔ غازی ہم تو تیرے پہلے ہی بڑے مقروض ہیں۔ بی بی اجازت لے کے دیں گی؟ دی چچا۔ ایک لفظ ہے کلیجہ چیر دینے کے لیے، صاحب مقاتل نے لکھا ہے آگے آگے معصومہ پیچھے پیچھے عباس، اس رنگ میں غازی کے خیمے سے نکلے ہیں، اس رنگ میں عباس بادشاہ کے خیمے سے نکلے ہیں، یہ دونوں
حسین کی بیٹی عباس کو یوں لے کے چلی جیسے حاجی مینا میں قربانی لے کے جاتا ہے۔ کسی کو سمجھ آیا میں نے کیا کہا؟ کسی کو سمجھ آیا میں نے کہا؟ جیسے قربان گاہ پہ حاجی قربانی لے کے جاتا ہے نا، ویسے آگے آگے معصومہ، پیچھے پیچھے عباس، آگے آگے معصومہ، پیچھے پیچھے عباس۔ اس رنگ میں حسین نے بیٹی اور بھائی کو آتے ہوئے دیکھا۔ خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے حسین نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر پہ رکھ کے غازی کے سردار کا منہ پھر گیا نجف کی طرف۔ حسین رو کے فرماتے بابا اب میں غریب ہو گیا ہوں، ہائے ہائے بابا اب حسین غریب ہو گیا ہے، بابا غازی تیاری کر کے آ گیا ہے، سفارش سکینہ کی لے آیا ہے، بابا غازی کو میں بھیج نہیں سکتا، سکینہ کی میں ٹال نہیں سکتا۔ 2 منٹ مجھے پڑھنا ہے، 2 منٹ۔ میں نے باپ اور بیٹی کی اجازت کی گفتگو بھی پڑھنی ہے۔ سیدہ خیمے میں، عباس خیمے کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے عباس یوں کھڑے، سر جھکا دے۔ معصومہ کو حسین نے زمین پہ بیٹھ کے اٹھایا، اٹھا کے یوں سینے سے لگایا، زلفیں سوار کے حسین نے کہا سکینہ، میرا بیٹا سکینہ، چچا کو کہاں کے لیے تیار کیے؟ آئے حسین تیری غربت، کہاں کی تیاری کروائی ہے؟ ننے ہاتھ بابا کی داڑھی کے نیچے رکھ کے نا معصومہ فرماتی بابا آپ کو پتا ہے نا مجھے اصغر کتنا پیارا ہے، حایت کر سکتے ہیں بندے، آپ کو پتا ہے نا مجھے اصغر سے کتنا پیار ہے، بابا میرا اصغر اتنا پیاسا ہے اس کی مٹھیاں بند ہیں، بابا میرا اصغر اتنا پیاسا ہے اس کا سانس مشکل سے آتا ہے، بابا اصغر کے ہونٹ اکڑ گئے ہیں، بابا میں نے چچا سے کہا ہے 2 گھونٹ پانی چاہیے، میرا اصغر بچ جائے گا۔ اصغر کا لفظ آیا، حسین نے سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرماتے اچھا اصغر کے لیے پانی چاہیے؟ جی بابا۔ اچھا میرا بیٹا مجھے بتا تیرا بھائی اصغر کتنے سال کا ہے؟ میں کو نوی گل کر ہی نہیں رہا، یہ تو سارے سنیا نے باتاں، ہائے کر دینا بھائی جان۔ کتنے سال کا ہے؟ بابا سال کا نہیں 6 مہینے کا ہے۔ اور میرا کتنے سال کا ہے؟ بابا 34.5 برس کا۔ سکینہ آپ کو پتا ہے میرا بچہ میں نے آج تک آپ کی بات ٹالی نہیں، ٹالوں گا میں آج بھی نہیں، یہ وہ لفظ ہے جسے ہم آج بھی رو رہے ہیں، میرا بیٹا ٹالوں گا میں آج بھی نہیں۔ سکینہ بھیجنا ہے چچا کو 100 دفعہ بھیج، لیکن یہ سوچ کے بھیجنا ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے والا بچے نہ میرا 34 سال والا بچے۔ سکینہ تیرا نہ بچا نقصان کم ہے، میرا نہ بچا کوئی تیرے دور اتارے گا، کوئی تجھے تماچے مارے گا، کوئی تیری ماں کا برکا۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ میرا باقی ہے، سکینہ اگر میرا نہ بچانا، نہیں بابا میں چچا کے لیے دعا کروں گی۔ ٹھیک ہے عباس تیاری کرو، تیاری کرو، میرا دل کر رہا ہے یہ دعا کروں میں، اے قبر حسین دی شبیہ تے بادشاہ توڑے سالار دی غربت دا وڈا جملہ پڑھن لگا، تو جملہ آخری ہے، ہر بندے کو ایک دفعہ ہاتھ سینے پہ مارنے کی اور ہائے کرنے کی خیرات میرا مالک عطا کر دینا، مجلس مکمل ہو جائے گی۔ عباس سفارش اتنی بڑی ہے میں ٹال نہیں سکا، جا میرا بھائی تیاری کر رہا۔ سرکار وفا خیمے میں گئے، لمحوں بعد خیمے سے سرکار بالکل ایسے باہر نکلے ہیں جیسے بدر و احد میں جانے کے لیے علی تیار ہو کے نکلتے تھے۔ آہا بھائی کیا بات ہے، جیسے خیبر میں جانے کے لیے کبھی حیدر کرار تیار ہو کے آئے تھے، جیسے خندق کے حملے کے لیے علی تیار ہو کے آئے تھے، تیر، تلوار، نیزہ، بھالا، خنجر، کمان، زرہ، خود، مکمل جنگ جو بن کے عباس نکلے۔ مولا اجازت ہے عباس کو یوں حسین نے شاید سارے بندے سمجھ نہیں پائے میں نے کیا کہا ہے، میں نے کہا یوں تیار شدہ فوجی عباس کو، ایک جنگجو عباس کو حسین نے یوں سر سے پاؤں تک مکمل دیکھا، دیکھ کے حسین کی آنکھ میں آنسو آئے، حسین نے کہا ٹھیک ہے عباس اللہ کے حوالے۔ مولا میں نے بھی حوصلہ دے، اللہ کے حوالے۔
حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے عباس اشہل پہ سوار ہو کے 7ویں قدم پر سید یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، حسین کے سالار کا عباس کا گھوڑا گیا، پیچھے سے حسین کی آواز آئی عباس ایک لمحے کے لیے رک جا، بھائی اسی پہ برآمدگی ہو جائے گی، عباس ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا، میری بات سن۔ عباس گھوڑے سے نیچے اترے، ہاتھ باندھ کے مولا حکم۔ حسین فرماتے عباس یہ تیر تلوار نیزہ خنجر بھالا یہ سارا کچھ تیر کمان یہ سارا حلیہ فوجی جنگجوؤں والا یہ بنا کے اس لیے جا رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو جنہوں نے اکبر کو برچھی ماری ہے میں ان سے بدلہ لوں گا، جنہوں نے قاسم کے ٹکڑے کیے ہیں میں ان سے بدلہ لوں گا، جنہوں نے اصغر کو تیر مارنا ہے میں ان سے بدلہ لوں گا، یہ سوچ رہے ہو جنہوں نے ہمارے مہمان مارے ہیں ان سے بدلہ لوں گا۔ جی مولا سوچ تو یہی رہا ہوں، اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے، ورنہ وہ جانے غازی کی ماں جانے، یہی سوچ رہے ہو۔ جی مولا سوچ تو یہی رہا ہوں، اگر اب موقع ملا ہے تو بدلہ لوں گا سب سے۔ رو کے حسین کہتے غازی میں تجھے روکوں گا نہیں، تیرا جیسے دل کرتا ہے ویسے جا کے لڑائی کر، جسے دل کرتا ہے جا کے قتل کر، میں نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا عباس آج تو انہیں جتنا مارے گا کل اس کا بدلہ شام میں میری زینب و کلثوم کبھی پتھر کھا کے دے گی، ہر چوک پہ کہے گی عباس ہماری چادر کہاں، عباس رش بڑا ہو گئے، ماتم عباس۔